السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور ادب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تازہ ترین خبریں اور ان پہ تبصرے. میں معذرت چاہتا ہوں 1-2 دن میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاور تھی ٹرانسفر ہو رہی تھی اور اس کے اندر کوئی خاص خبریں میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھیں جس پہ میں تبصرہ کرتا. اب کافی سارا مواد آ چکا ہے تو بجائے اسٹیٹ کے بیکار خبروں پہ میں تبصرہ کروں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی خبروں پہ میں عوام کو بتاؤں کہ بھائی یار یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے. تو غور سے سنیے گا. آج کے پروگرام کا عنوان ہے گیم از اوور. یعنی سیاسی گیم ختم ہو چکا. بس ہاتھ ختم ہو گئی. جس نے جیتنا تھا وہ جیت گیا, جس نے ہارنا تھا وہ ہار گیا. لوگ جو تھے اقتدار کے اعلیٰ جو ایوانوں میں پہنچ گئے, جو اپوزیشن والے تھے اپوزیشن میں پہنچ گئے, جو جیلوں میں بیٹھے رہنے والے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, گل رہے ہیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ آپ کو کوئی بچا لے گا, میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچاتا کسی کو بھی. بڑے بڑے زمانے دیکھے, یعنی ہم نے تو نہیں دیکھے لیکن پڑھے تو ہیں نا. بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو آپ یاد رکھیے کس قدر طاقتور انسان تھا. لیکن یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سزا ہو گئی تو ٹھیک ہے, وہاں بھی لوگ آئیں گے اور نکال کے لے جائیں گے. نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس وقت بھٹو صاحب کو اس کے اتنے دوست تھے, آپ کے تو اتنے دوست بھی ہوں گے بھی نہیں. آپ تو صرف ایک کرکٹر تھے, وہ پولیٹیشین تھا, ورلڈ کا پولیٹیشین. لیکن وہ نہیں, کہیں بھی نہیں, کسی سے نہیں ریکویسٹ کی اس نے, اور کسی نے بھی نہیں کوشش کی کہ اس کو رہا کروائے. اور جب آدمی کو یعنی کہ کیپٹل پنشمنٹ مل جاتی ہے نا تو پھر اس کے حواس جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھی ہوگی کہ سزائے موت جب ہوتی ہے نا, میں نے 1-2 ٹی وی میں دیکھی ہے. ایک لڑکے کو کالے کو وہیں امریکہ کے اندر گیس چیمبر میں جب ڈالا تو ڈاکٹر بتا رہا تھا, وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ اس کا نروس سسٹم ختم ہو چکا ہے. ابھی تک تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے, میں اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی خواہش نہیں رکھتا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو باعزت طریقے سے رہا بھی کر دے اور وہ اسلام کا مذاق نہ اڑائیں. پہلی بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سزا ملتی ہے. وہ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, 90,000 کی گھڑی جو انہوں نے ہیرا پھیری کی توشہ خانہ کے اندر, 90 لاکھ. ہم تو بھائی 1,000-2,000 کی گھڑی پہنتے ہیں. اگر آپ بادشاہ بن رہنا چاہتے ہیں اسلامی زمانے کے تو وہ تو بیچارے کیا نہیں, کمر پہ تو وہ اناج ڈال رکھتے تھے حضرت عمر, اور لوگوں کو جو بیچارے تھے غریب ان کو پہنچا کے آتے تھے گھر پر. تو آپ 90 لاکھ کی, چلو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو 90 لاکھ کی بھی بھیج دی ایک لمحے کے لیے, میں مان لیتا ہوں. پھر آپ اپنی یا تو بڑی بیٹی کو دے دیتے. یہاں کتنے خاندان تھے, 90 خاندان کو اگر 1-1 لاکھ بھی دیتے تو ان کی زندگی سنور جاتی. لیکن آپ نے اپنے وہ پیسہ پکڑ لیا. دوسرا, ٹرسٹ کا جو تھا, اگر وہ 500 ایکڑ اپنی بیوی اور اپنے نام پہ نہ کرواتے, ایک یتیموں کا وہ اس کو الاٹ کر دیتے. جو آپ کے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے, لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ کہیں عقل مند ہیں. تو آپ نے وہ بھی نہیں کیا. سائفر کا کیس آپ نے خود اپنے طور سے کیا, یعنی اس کے اندر کسی کا قصور نہیں ہے, آپ ہی نے اچھالا کہ ہاں مجھے پکڑو میں نے یہ کام کیا ہے, پکڑ لیا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا, وہ بھی آپ کے اوپر پتہ نہیں چل رہا آپ کو کیا ہونے والا آپ کے ساتھ. میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو, لیکن اب آپ دیکھیے گا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اس طرح نہیں ڈرے گا. جب اللہ نہ کرے بھٹو والا انجام اگر ہونا ہے نا, اللہ نہ کرے, میں پھر بھی بابا کہہ رہا ہوں, پھر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. پھر کوئی آپ کے سامنے نہیں آئے گا. بھٹو کو پھانسی ہو گئی, دوسرے دن جو ان کے قریبی جتوئی بتوئی تھے نا, رامے وغیرہ, انہوں نے وہ بڑی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر کھانا کیا اور جناب نئی پارٹی بنا لی, نیشنل پیپلز پارٹی. چلی نہیں وہ تو ظاہر ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کوئی کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اور ایجپٹ کے حالات بالکل ایک جیسے ہیں. وہاں بھی الیکٹڈ وزیر اعظم تھا مرسی, اس کو عمر قید دی انہوں نے, جیل میں مرا وہ بیچارہ. اور ابھی کل کی خبر کہ 95 آدمی کو سزائے موت دی ہے انہوں نے. اس سے پہلے 500 آدمیوں کو سزائے موت دی تھی انہوں نے. وہاں کے کورٹ بھی ایسے ہی کینگرو کورٹ جیسے پاکستان کے ہیں, اور ان کو پیسہ ملتا رہتا ہے امریکہ سے. وہ بس ڈرامے کے لیے اسرائیل سے بھی وہ کرتے رہتے ہیں جھگڑا, لیکن ایکچولی وہ ایش کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کا تو کوئی مجھے دوستی نظر نہیں آتا. ایک طرف امریکہ کی آپ دشمنی کرتے ہیں کہ میں امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا,
دوسری طرف آپ ابھی اللہ نہ کرے کچھ ہو تو آپ کہیں گے یار امریکہ سے چھڑاؤ. اب یہ 3 آدمی جو ہے نا جو ایک تو میجر ہے میجر عادل، اور ایک وہ مہدی صاحب ہیں، اور ایک تیسرا محیط پیرزادہ، یہ آپ کو رہا کرا لیں گے. یہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اگر خدا نہ کرے آپ کو ہو گیا نا کچھ، تو یہ تو پیسے بنائیں گے، آپ پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک تھا پرویز خٹک صاحب، کس قدر وہ کرتا تھا کہ یوں سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان کا بس یہ جانشین یہی ہے. لیکن آج دیکھ لیں کس قدر نفرت کرتا ہے وہ. اس طرح گندہ پور جو ہے نا، وہ ابھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن جیسے ہی وہ اپنا فائدے ہٹیں گے نا اس کی، یہ ہماری پاکستانی قوم ہے اس طریقے کی. امام حسین جو تھے، ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے جو تھے، وہ بھائی تھے زین العابدین صاحب. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن سا ہے. تو وہ جو تھا نا آخر میں کسی عرب کو ملے. اب کسی نے کتاب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو ملے تو وہ چپٹ کے رونے لگا عرب. کہنا یار آپ تو بالکل امام حسین کی شکل کے ہیں، اور آپ میرے محمد کی نانا کی شکل کے ہیں، اور میں تو بہت محبت کرتا ہوں. آپ میرے گھر چلیے، چھوڑیں ان کو، اور ہم جو بھی میرے گھر چلیں. بھائی وہ گھر آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں میں دروازے کی ریخ سے دیکھ رہا باہر. انسان کو ڈر تو ہوتا ہے کہ باہر کو کوئی. تو وہی بدو جو تھا نا، کسی آدمی سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا یار بڑا مزیدار مرغہ میرے ہاتھ میں آ گیا، پیسے بتاؤ کتنے لوگے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے غیرتی کی انتہا نہیں ہے، بے غیرتی کی انتہا نہیں ہے. اور جو وہ ہوتے ہیں نا جو اچھے خاندان والے ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی وہ جواب نہیں ہے. مر جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. بھائیوں بہنوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ اسلام کو ایک تو گندہ نہ کریں آپ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور دیکھو ڈپلومیسی ایک چیز ہوتی ہے. آج زرداری صاحب نے اٹھ کر اگر ان کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سلام کیا، تو اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی تو عزت، اس کی بھی عزت بڑھ گئی، اس کی بھی عزت بڑھ گئی. ہمیشہ آپ کسی کے پاس بچ جائیں، آپ پیار سے بات کریں نا، تو آپ کا کام کر دے گا، بجائے اس کی کہ نفرت سے. جب وہ آپ کے پاس آئے تھے یہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کے، تو آپ کی بیگم کے مطلب انہوں نے اس طرح نہیں کہا ہوگا کہ گھر سے آپ کے ملتے ہیں کرپشن کے وہ، تو آپ کہتے اچھا میں تحقیق کرا لوں گا، یہ کہہ دیتے. بھلی کراتے نہیں کراتے، لیکن آپ نے اس کو ہٹا دیا فوراً، کیونکہ بیگم نے کہا تھا. تو اب آپ پڑھ رہے ہیں پاؤں پہ کہ مجھے ملنے، وہ اب کیوں ملے گا بھائی آپ سے؟ آپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میرے بغیر چل نہیں سکتا. اب دیکھیے وزیر خزانہ نیا آ گیا، وہ کام کرے گا، اور ہر ایک صبح کام کرے گا، یہ میں بتا دوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے تو نکل جائیں گے. تو ہر چیز سیٹ ہو جائے گی، ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، اور سارے کام صحیح ہو جائیں گے، اور تھوڑے دنوں میں آپ کو بھول جائیں گے لوگ. زیادہ سے زیادہ کتنا لگے گا ٹائم؟ 5 سال کے اندر آپ کی جو وہ ہے نا ہمت جواب دے جائے گی. اور اس سے پہلے ہی اگر خدا نہ کرے 9 کا اگر سزائیں ہو گئیں شروع، تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی بچائے بھائی. بچانے والا تو اللہ کی ذات ہی. میں یہ نہیں کہتا، کوئی گندے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا. میں دعا کرتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت بری کروا دے. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا حرکتیں، اس سے اللہ کو ہی غصہ آ رہا ہے کہ یار ہر بات آپ جو ہے نا الٹی سیدھی کرتے ہیں. تو اب لڑائی سے کبھی بھی نہیں مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ وہ تو ہے ہی گندہ پور، وہ تو لڑائی کرے گا. لیکن اگر آپ ایک باقاعدہ دیکھ ڈپلومیسی ہوتی ہے نا کوئی چیز، یہ سیاست میں تو اگر بات چیت کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اکیلا تن تنہا جو ہے نا اسلام کا نام لے کے اور پڑھ پڑھوں گا، نہیں نہیں نہیں، آپ ناکام ہو جائیں گے. اسلام کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. اسلام کا بالکل جو آپ لے رہے ہیں نا وہ غلط ہے مقصد. کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے. آپ تو صحیح ہے نہیں. آپ کے خلاف کتنے کیسز ہیں، گھڑی کا کتنا، وہ کروڑوں اربوں روپے، میں تو بھول ہی گیا. جو اصل گھڑی کا مسئلہ تھا وہ تو اربوں روپے کی تھی جو آپ نے بیچی. بھائی بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو کہتے ہیں میں تو بھائی ان کی طرز پہ چلوں گا، حضرت عمر کے طرز پہ. پیارے نبی کے تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت عمر یا ان کے جو تھے ساتھی اس جیسا چلوں گا. تو وہ تو بیچارے بہت پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. تو آپ گھڑی لے بھی لی تھی نا، تو آپ اس کو خیرات کر دیتے، لوگوں کو پیسہ دے دیتے. بات ہے یہ. آپ بہترین کپڑے پہنتے. مجھے ایک صاحب بتائے 50,000 کا روزانہ ان کا وہ ہوتا تھا بالوں کا شیمپو اور ہیئر کٹ، جو یعنی بال ہلکے نہ لگیں سر پہ. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی، یار آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ آپ یہ تو سوچیں. ویسے ملک کی بات نہیں ہوتی، اندر کی بات ہوتی ہے. آپ ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے ہیں، 1 ارب روپیہ آپ نے لگا دیا عوام کا،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو غریبوں کی مدد کروں گا. یہ نہیں, اس کنٹراڈکٹری آتا ہے نا, کانٹراڈکٹری بیان آ رہا ہے آپ کا, مخالفت میں آ رہا ہے کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں. آپ کو وہی کرنا چاہیے. بہترین جو مسلمان ہے وہ جو اندر ہوتا ہے ویسے باہر ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اندر آپ تو لڑکیوں کو بلائیں اور باہر سے آپ کہیں گے نہیں یار یہاں تو اب میں ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے متعلق ہر چیز سنی ہے ہم نے. تو بہرحال اب وہ تو اللہ ہی جانے آپ کو, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی میرے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اسی بہانے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا, آپ یہ آپس میں کمپٹیشن کریں گے سارے جتنے بھی نا وزیر اعلیٰ چاروں, ایک جیسے یہ تو ہے نا جو نواب شریف صاحب کی جو بیٹی ہے وہ ظاہر ہے ایک انرجیٹک ہے, وہ کوشش کرے گی کہ میں صحیح کروں کام, تو اس کو بھی کرنا پڑے گا, آپ کے گندہ پور کو بھی اور سندھ والے کو بھی کرنا پڑے گا. کمپٹیشن ہو جائے گا, ملک اچھا ہو جائے گا. سب سے پہلے جو دو باتیں اس پروگرام کے توسط سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں گندہ پور کو بھی, اور ہماری بہن جو ہے نواز شریف کی جو بیٹی ہیں ان کو بھی, مریم صاحبہ کو, کہ ایک تو آپ جتنے بھی یہ ہیں نا جو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں ان کے مدرسوں کو آپ ریگولر کروائیں, رجسٹر کروائیں سارے. مسجدوں کو دیکھیں لیگل ان کو ہے لیگل, ان کے پاس زمین کا لیٹر ہے کوئی, اور ناجائز تجاوز تو نہیں ہے ان کی, یعنی ایکسٹینشن تو نہیں ہے. اب اردو بھی ایسی ہو گئی ہماری انگلش بول بول کے, یعنی اس کو ایکسٹینشن تو نہیں ملی ہوئی نا, مطلب اگر ایکسٹینشن ہے لیگل پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملی تو آپ اس کو مسمار کروا دیں. ایسی مسجدیں بھی مسمار ہوئی ہیں, ایسی کوئی خدا نہ کرے کوئی اس میں گناہ نہیں ہے, آپ یہ فتویٰ میرے پر نہیں لگا دینا. لیکن آپ وہ تو پھر جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. جب آپ کسی غیر لیگل چیز پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ ہر چیز لیگل چاہتا ہے, بس اتنا سمجھ لیں آپ. میں نے دیکھی ہیں مسجدیں کچھ, ان کا ٹانگ ادھر نکل رہی ہے, ادھر بازو ادھر نکل رہا ہے, مطلب اس طریقے سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو آپ اس کے پریمیسز کے اندر کہ سڑک ڈسٹرب نہ ہو, لوگ ڈسٹرب نہ ہو, اس طریقے اسلام کا نمونہ بنایا اچھی طریقے سے. آپ کو جب اختیار ملا ہے, اقتدار ملا ہے, تو ابھی بھی آپ کو ملا تو ہے نا, سرحد میں تو ملا ہے نا, تو آپ اس گندہ پور کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, نہ کہ غلط کاموں کے لیے. وہ تو چڑھ جائے گا اگر آپ غلط کام کہیں گے نا, اور بعد میں کہے گا میں وعدہ مانگا, بس سب سے پہلے بن جائے گا کہ مجھے تو اس نے کہا تھا, نواز شریف نے, اس نے سوری عمران خان نے کہا تھا. یہ تو ہمارے پاکستانیوں کی تو عام بات ہے نا, جس پہ بھٹو نے احسان کیے تھے وہی سب سے پہلے وہ وعدہ مانگا بن گیا. آپ ایسا کام کریں کیوں؟ آپ اپنا کام صحیح رکھیں تو پھر آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اپنا اچھا کام کر کے نکل جائیں اور یاد الہی میں چلے جائیں, بس یہ دس از دی بیسٹ تھنگ, بجائے اس کے کہ آپ چمٹے رہیں اقتدار سے تا وقت کہ لوگ آپ کو دھکے دے کے اور جوتے مار کے نکالیں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا کتنی عزت تھی, اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو پیسے کا یار ہے, یہ بھی پیسے کا یار ہے, تو اب وہ کتنے لوگ ہٹ گئے. تو اپنے آپ کو ریوائیو کریں, ریوائز کریں, اپنے سوچ کو ریوائز کریں کہ بھائی میں کیا تھا کیا ہو گیا. اللہ دیتا چانس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھا یہ سمجھ لیں, آپ فرق کوئی نہیں آپ میں اور زرداری کے اندر اور نواز شریف میں کوئی بھی فرق نہیں, تینوں ہی چور ہیں ایک طرح سے. میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, میں ساری کرتا ہوں, لیکن میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم ایماندار بنو, بالکل بنو, کیوں نہیں بنو. اور مجھے ابھی بھی یقین, بلکہ شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ زرداری کے کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے, سچا مسلمان ہو سکتا ہے. کیونکہ جب انسان, کیونکہ وہ سمجھدار تو بہت ہے, عقلمند بھی ہے, تو وہ اگر اسلام کی طرف چلا جائے تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, پھر وہ ساری چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور دین الہی کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی بادشاہ گزرے ہیں جو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور اپنے یاد الہی میں نکل جائے. میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے, میں تو تینوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایسی سوچ دے, ایسی سوچ دے کہ سچے اسلام کی طرف آ جائیں. دیکھیے یہ چیزیں, ایک وقت 3 وقت کھانا ہی کھاتا ہے نا آدمی اور سوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, لے جا نہیں سکتا, $1 نہیں لے جا سکتا اپنے ساتھ. تو اس چیز کو آپ فلسفے کو سوچیں, یہ نہ کریں کہ اس نے کھایا تو میں بھی کھاؤں گا. اگر یہ سوچ لیا نا تو پھر آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام اتنا ہی کافی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کو ڈریں اور ڈپلومیسی سے کام لیں. عمران خان صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑے نہ کریں, اور جب پرابلم میں گھرا ہوتا ہے نا آدمی تو پہلے کوشش یہ کرتا ہے پرابلم سے نکل جائے, پھر بعد میں سیاست بعد میں ہوتی رہتی ہے. تو ابھی آپ کو یہ بھی سوچ میں آ رہا ہوگا کہ یار پنجاب کی بھی گورنمنٹ آپ کے پاس ہی تھی نا, آپ نے خود ہی استعفیٰ دیا نا, کسی کو کیا کہیں گے آپ.
اگر آپ کے پاس گورنمنٹ ہوتی اس کی بات الگ ہوتی ہے، کسی کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے، سیف تھے آپ پنجاب کے اندر. یہ عقل مندی ہوتی ہے. بہرحال خیر اب میں آپ کو سمجھا تو نہیں سکتا، آپ خود سمجھدار ہیں، یہ پاس اتنے اختیار تو نہیں ہے میں تو ایک معمولی سے انسان ہوں. بہرحال میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آرمی سے ہمیشہ محبت کریں. ایک انڈیویجول تو کر سکتا ہے غلط کام، بھائی ایک جنرل نے کھا لیا پیسہ کھا لیا، لیکن عام اس کے اندر آدمی کیسے خراب ہو سکتا ہے، کہ عام فوجی کیسے خراب ہوتا ہے جو اپنی جانیں دے دیتے ہیں. بہت سارے فوجی ہوتے ہیں جو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے صرف اپنے وطن سے. تو آپ وہ بنیں، آپ وہ بنیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آخری وہ ہے، اور آپ ہمت بھی نہ ہاریں. یہ صرف 4 مہینے کی بات ہے، 4 مہینے میں یہ ناکام ہو جائیں گے اگر یہ نہیں کرے کام انہوں نے. آپ پھر سنبھال لیجیے گا، پھر آپ کام کر لیجیے گا. اس میں زندگی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دے، ہماری بھی دے، سب کی زندگی دے. لیکن اگر آپ نفرت کریں گے اور وہ جھلیں گے کڑیں گے، پھر مسئلے حل ہوتے نہیں ویسے. میں تو میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتا دوں. اور اچھا کہ اس دفعہ لوگ جو تھے نا انہوں نے احتجاج کیا تھا، ایک لوگ آدمی بھی نہیں نکلا. وہ اس لیے کہ وہ آدمی تو اپنی زندگی برباد کر لیتا، ان کو فائدہ ہو جاتا. بھائی اس آدمی کا کیا تھا، وہ جیل چلا جاتا، 20-25 سال قید ہو جاتی اس کو، پولیس والے الگ پیسے لیتے. کسی ان کی سیاستدانوں کی باتوں میں مت آؤ. اور بچوں کو خاص طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں نا فیس بک پہ، میں دیکھتا ہوں کہ اوپر عمران خان کی تصویر بنا دی اور نیچے درود شریف لکھ دیا آپ پہ اللہ کا، اور وہ اس طریقے سے، یعنی مطلب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ وہ بڑی شخصیت بن گیا. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 دفعہ. تو اس سے بچیں، ورنہ پھر یہ پورا جو عذاب ہوتا ہے نا، اللہ کا عذاب ابھی شاید کسی نے دیکھا نہیں، اللہ نہ کرے. پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک الٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں گڑ گڑا کے. اور جو بھی آپ ایک اچھا جملہ بھی کہتے ہیں نا اپنے قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، تو وہ بھی اچھا افیکٹ رکھتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا. خدا حافظ.